السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں امریکہ کے ڈرون حملے میں القاعدہ کے موجودہ سربراہ ڈاکٹر ایمن الظواہری کو قتل کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد امریکہ اور طالبان کے درمیان سخت کشیدگی پائی جاتی ہے۔ امریکہ نے افغان طالبان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں کہ افغان طالبان تم نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جسے دوحہ معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے اندر امریکہ کو طالبان نے گارنٹی دی تھی کہ کبھی بھی افغانستان کی سرزمین القاعدہ کو یا امریکہ کے دشمنوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور افغان طالبان القاعدہ سے تعلقات ختم کریں گے اور القاعدہ کو افغانستان کی سرزمین پر رہنے نہیں دیں گے۔ امریکہ کے ساتھ طالبان کا یہ معاہدہ دوحہ کے اندر ہوا تھا جسے دوحہ معاہدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب ناظرین کرام، امریکی صدر جو بائیڈن نے اعتراف کر لیا ہے کہ ہماری ڈائریکشن تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ویڈیو پیغام کے اندر کہ میری ڈائریکشن کے بعد امریکہ نے انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا ہے، پوری معلومات اکٹھی کی گئیں، معلومات کی صحت کو جانچا گیا اور ارد گرد کے حوالے سے معلومات اکٹھی کی گئیں کہ کہیں کوئی اور نقصان نہ ہو جائے، تو اس کے بعد جا کر ہم نے یہ آپریشن کیا ہے۔ اور ناظرین کرام، جو یہ آپریشن ہوا ہے، یہ ڈرون اٹیک ہوا ہے کابل کے اندر، جہاں پر جس گھر کے اندر ڈاکٹر ایمن الظواہری موجود تھے، اس گھر کے اندر جو ڈرون اٹیک ہوا ہے اس سے کوئی اور نقصان نہیں ہوا، صرف ڈاکٹر ایمن الظواہری کے قتل کی خبر امریکہ نے دی ہے اور کہا ہے کہ ان کے گھر والے بھی محفوظ رہے ہیں۔ تو اب بڑے سیریس قسم کے سوالات جنم لے رہے ہیں کہ امریکہ اگرچہ افغانستان میں نہیں ہے لیکن امریکہ کے ایجنٹ موجود ہیں جو امریکہ کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں، جو امریکہ کو معلومات دے رہے ہیں اور جو امریکہ کو کنفرم معلومات دے رہے ہیں، اور مصدقہ معلومات کی بنیاد پر امریکہ آپریشن کر رہا ہے۔ تو بہرحال ناظرین اکرام، ڈاکٹر ایمن الظواہری کو تو قتل کر دیا گیا افغانستان کے دارالحکومت کابل میں۔ امریکہ کا میڈیا، امریکہ کی حکومت، جو بائیڈن انتظامیہ بڑا جشن منا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہے 2011 میں جب ایبٹ آباد آپریشن ہوا تھا، تب بھی یہی جو بائیڈن امریکہ کے اس وقت کے صدر اوباما کے ساتھ ہوتا تھا، اور یہ نائب صدر تھا اور باراک اوباما صدر تھا، اور اس موقع پر انہوں نے اسی طرح کا آپریشن کروایا تھا اور اس آپریشن کا انہوں نے جشن بھی منایا تھا۔ اگرچہ اب بھی بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں کہ اگر واقعی ڈاکٹر ایمن الظواہری کو قتل کیا گیا ہے تو ان کی لاش کہاں ہے اور اس کی تصویر کہاں ہے، اور کون اس بات کی تصدیق کرے گا کہ واقعی امریکہ نے جس گھر پر اٹیک کیا اس گھر میں ڈاکٹر ایمن الظواہری موجود تھے، اور کون اس بات کی گارنٹی دے گا کہ ڈاکٹر ایمن الظواہری جو اس ڈرون اٹیک کے اندر مارے گئے ہیں، اس بات کی شہادت کون دے گا؟ کیا صرف امریکہ یہ کہہ دے کہ ہم نے ڈاکٹر ایمن الظواہری کو گھر کے اندر ڈرون اٹیک میں مار دیا ہے، تو اس سے کیا دنیا مان لے گی؟ ایویڈنس کیا ہیں؟ ثبوت کیا ہیں؟ یہ بھی تو ممکن ہے ڈاکٹر ایمن الظواہری اپنی طبی موت مر گئے ہوں، امریکہ نے ایک ڈرامہ کریٹ کیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ڈاکٹر ایمن الظواہری کسی اور حادثے کے اندر مارے گئے ہوں اور الزام یہاں پر ان کا نام لے کر یہاں پر امریکہ جشن منا رہا ہو۔ تو بہرحال اس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن اس وقت جو افغان طالبان اور امریکہ کے تعلقات ہیں وہ بڑے کشیدہ ہو چکے ہیں۔ افغان طالبان کی جانب سے جو امارت اسلامی کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، وہ اپنے بیان کے اندر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ امریکہ نے افغانستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ افغانستان کے اندر ڈرون لے کر آیا ہے اور امریکہ نے کابل میں ڈرون اٹیک کیا ہے، اور طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ یہ دوحہ معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے، یہ صریحاً خلاف ورزی ہے۔ طالبان اس کا بدلہ لیں گے، اور طالبان کسی بھی صورت امریکہ کو افغانستان کی خود مختاری اور سلامتی پر حملہ کرنے نہیں دیں گے۔ یہ اسلامی امارت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا بیان نشر ہو رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں آج امریکہ کی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، جو وزارت خارجہ ہے، ان کی ویب سائٹ پر باقاعدہ ایک پیغام نشر ہوا ہے جس میں طالبان کو دھمکی دی گئی ہے کہ طالبان نے دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ کے ساتھ طالبان کا یہ معاہدہ تھا کہ افغانستان کے اندر القاعدہ کو نہیں رہنے دیا جائے گا، القاعدہ کے جو کیمپ ہیں انہیں ختم کیا جائے گا، القاعدہ کے رہنماؤں کو یہاں سے بھگایا جائے گا یا ڈیپورٹ کیا جائے گا،
اور القاعدہ کو افغانستان میں پنپنے نہیں دیا جائے گا۔ تو اب امریکہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ افغان طالبان نے ڈاکٹر ایمن الظواہری کو پروٹیکشن دے رکھی تھی، ان کو سہولت دے رکھی تھی، اور طالبان ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ تو اس وجہ سے امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے طالبان کو دھمکی دی گئی ہے کہ طالبان تم نے دوحہ معاہدہ توڑا ہے، دوحہ معاہدے کی سنگین خلاف ورزی کی ہے، اب اس کی قیمت تمہیں ادا کرنا ہوگی اور اس کی سزا تمہیں برداشت کرنا ہوگی۔ اب امریکہ موقع ڈھونڈ رہا ہے۔ امریکہ نے ایک بہانہ تو تراش لیا، جیسے امریکہ نے 9/11 کا ڈرامہ رچایا اور بہانہ تراشا کہ افغانستان کے اندر القاعدہ نے امریکہ کے اندر 9/11 کروایا ہے۔ 9/11 میں جو جہاز تھے وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرائے ہیں، جسے امریکی مارے گئے ہیں، لہٰذا افغانستان پر حملہ کرنا امریکہ کے لیے جائز ہو گیا۔ اسی طرح سے امریکہ اب اس مرتبہ یہ بہانہ تراش رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان نے القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کو پناہ دی ہے اور پروٹیکشن دی ہے، اور ہمیں کہا تھا کہ ہم نہیں دیں گے، ہم القاعدہ سے تعلق ختم کریں گے، لیکن یہاں تو انہوں نے حفاظت دی ہوئی تھی اور باقاعدہ وہاں ان کی موجودگی میں کابل کے اندر القاعدہ سربراہ رہتے تھے۔ تو یہ صریحاً دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا طالبان کو اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ یہ ناظرین کرام امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو بیان جاری ہوا ہے اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے۔ دوسری طرف افغان طالبان اور افغان طالبان کے حامی جو سوشل میڈیا پر جو بہت ایکٹیو ہیں، وہ یہ پوسٹیں نشر کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر ایمن الظواہری ایک عظیم مجاہد تھے، وہ شہید ہو گئے ہیں اور ان کو شہید امریکہ شیطان نے کیا ہے، اور امریکہ کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا، امریکہ سے بدلہ لیا جائے گا۔ یہ طالبان کے حامی سوشل میڈیا پر یہ باتیں لکھ رہے ہیں، اور جو طالبان کے سینئر اور نوجوان لیڈر ہیں مولانا انس حقانی، انہوں نے بھی ٹویٹ کے اندر یہ بات کہی ہے کہ امریکہ نے ہمارے ملک پر حملہ کر کے ہماری خود مختاری کو توڑا ہے اور چیلنج کیے ہے، لہٰذا اب امریکہ سے ہم بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہم نے اپنے معاہدے پورے کیے لیکن امریکہ معاہدے پورے نہیں کر رہا ہے، لہٰذا امریکہ کو اب اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ یہ طالبان کے رہنما بھی ٹویٹر پر لکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے طالبان کے مخالفین کا یہ ماننا ہے، کچھ طالبان کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ دراصل امریکہ کے ساتھ طالبان نے ڈیل کر کے یہ ڈرون اٹیک کروایا ہے اور بدلے میں امریکہ طالبان کو تسلیم کر لے گا۔ لیکن ناظرین کرام، طالبان سے اس طرح کی غداری، اس طرح کی بے وفائی اور دھوکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ طالبان اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے ہیں، طالبان ایسا نہیں کریں گے، تو اس لیے طالبان کے اوپر یہ محض الزام ہے۔ تاہم یہ بات ضرور ہے کہ طالبان کے لیے اب خطرناک قسم کے چیلنجز درپیش ہوں گے۔ مثلاً وہ اپنے ملک کے اندر آنے والے غیر ملکی جہازوں کو، دشمن کے ڈرونز کو، دشمن کے جہازوں کو کیسے ڈیٹیکٹ کریں۔ ان کے پاس ایسا نظام ہونا چاہیے، ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے کہ وہ دشمنوں کے جہازوں کو، ڈرون طیاروں کو ڈیٹیکٹ کریں۔ کل کوئی بھی ان کے ملک میں آ کر ڈرون بھیج کر حملے کروا سکتا ہے، کل کوئی بھی ان کے ملک کے اندر آ کر وہ اس طرح کے اٹیک کروا کے وہ اپنے آپ کو اچیو کر سکتا ہے، وہ طالبان کی حکومت کو کمزور کر سکتا ہے، اور پھر اس سے دنیا کے اندر جو طالبان کی کریڈیبلٹی ہے وہ متاثر ہوگی، اور دنیا کے اندر افغان طالبان پر لوگوں کا اعتماد نہیں رہے گا۔ تو اس وجہ سے یہ بڑے سیریس قسم کے سوالات ہیں جو اب جنم لے رہے ہیں، اور افغان طالبان کے لیے بڑے چیلنجز اب درپیش ہوں گے۔ یہاں پر ناظرین کرام ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ افغان طالبان نے کہا کہ ہم امریکہ سے بدلہ لیں گے۔ اب طالبان کیسے بدلہ لیں گے؟ طالبان امریکیوں کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ اس طرح سے نہیں کریں گے، اور اسی طرح سے طالبان امریکیوں کے جاسوسوں کو ماریں گے اور امریکہ کے ساتھ کام کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور کہیں اور پر بھی جا کر امریکیوں پر اٹیکس ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اب یہ تو وقت بتائے گا کہ طالبان کس طرح سے بدلہ لیں گے، لیکن بہرحال تعلقات اب بگڑتے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو عام کر دیں تاکہ مزید لوگ یہ معلومات حاصل کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔